آج ہم بات کریں گے سورۃ طٰہٰ پر۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے اور تدوینی اعتبار سے اس کا 20واں نمبر ہے۔ جی، اس سے پہلے جو صورتیں تھیں اس میں سورۃ ابراہیم میں ایک موحد اعظم کا ذکر تھا جنہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور توحید کے پیغام کو رد کرنے والے بھی پیدا ہوئے، قبول کرنے والے بھی ہوئے۔ رد کرنے والوں نے شبہات پیش کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر سورۃ ہجر میں اور پھر اگلی صورتوں میں ان کے جوابات دیے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبوبیت کا ذکر ہوا، اور اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ کہف آئی، اس میں جو ہے وہ کتاب اعظم کا ذکر آیا کہ قرآن کریم بھی کتاب اعظم، اور اسی سے اس کی ابتدا کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ تو کتاب اعظم کے بعد جو ہے پھر سورۃ مریم کا ذکر آیا، تو اس میں فضل اعظم کا ذکر ہوا، اللہ کا فضل اعظم کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس میں پھر وہ رحمتیں جو مختلف انبیاء پر ہوئیں ان کا تذکرہ اس سورۃ مریم کے اندر آیا۔ مریم کے بعد اب سورۃ طٰہٰ میں کلیم اعظم کا ذکر ہے۔ کلیم اعظم جو کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے ساتھ مڑ بھیڑ ان کی کس طرح ہوئی، تو یہ ان کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، تو کلیم اللہ کا ان کو خطاب دیا گیا، تو یہ کلیم اعظم کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ محبوب عالم ہی سے کی، یعنی طٰہٰ کے لفظ سے کی، اور طٰہٰ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے۔ اچھا، ہاں، تو محبوب اعظم کے تذکرے سے اس کو شروع کیا، اس لیے کہ محبوب اعظم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت میں اپنی ابدیت کی ایسی شان دکھائی، اور قرآن کریم کا جو نزول جو کتاب اعظم ان کو ملی تھی اس کی اتباع میں ایسے گھلتے تھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صورت میں یہ کہنا پڑا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ تو اتنا زیادہ ابدیت کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے اور ایسی مشقت ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جو ہے تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یہ ایک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، آپ ان کو نصیحت کیجئے، لیکن آپ اتنا نہ گھلیے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، اور یہ قرآن کی یعنی اس کتاب اعظم کی تلاوت یہ محبوب اعظم کر رہا ہے، جس محبت سے کرتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی کہ ملائکہ آسمان سے تڑپ کے نیچے آئیں، یہ حالت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ آپ اتنا نہ عبادت کیجئے، بس اپنا بھی خیال رکھیے، اتنا پریشان نہ ہو۔ دیکھیے، تو یہ محبوب اعظم سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر آگے کلیم اعظم کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کے ساتھ کیسی مڑ بھیڑ ہوئی، اور وہ بھی جو فضل اعظم سورۃ مریم میں ذکر تھا اس کا ایک پیش خیمہ تھا، اس لیے کہ وہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا، اور یہاں بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح دی۔ کوئی اسباب نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک نہتے، اور وہ فرعون کتنا بڑا طاقتور بادشاہ، نہ صرف بادشاہ بلکہ وہ تو خدائی کے منصب پہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو اتنا طاقتور۔ تو یہ جو غریب نہتے بیچارے بنی اسرائیل کو بچا کے لے جا رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کو جو فضل ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ بے شک، لہٰذا یہاں اللہ کا فضل تھا، بظاہر اسباب نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون جیسے جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو تہس نہس کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ذکر جو ہے اس سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، گویا کہ یہ کلیم اعظم کا تذکرہ اور اللہ کی رحمت کا ایک جو ہے گویا کہ شاہکار یہ سورۃ طٰہٰ بنی۔ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ سورۃ طٰہٰ مکی ہے، اور اس کی 135 جو ہے وہ آیات ہیں، اور بہت مبارک صورت ہے۔ اس کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ جس بچی کی جو ہے شادی نہ ہوتی ہو یا بندش ہوتی ہو یا رشتے آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، تو 21 مرتبہ کا اگر ختم کیا جائے اس صورت کا تو بہترین رشتہ مل جاتا ہے اور طے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر گھر میں سب بیٹھ کے ایک مرتبہ جو ہے 21 مرتبہ ختم کر لیں اور دعا کر لیں، انشاءاللہ اسی ایک ہی مجلس کے بعد خیر کی خبر آ جائے گی۔ دیکھیے، اور یا یہ کہ اگر روز پڑھنی ہے تو روزانہ ایک دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں تو 21 دن کے اندر یہ پوری کر لیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ شب جمعہ میں ایک ختم کر لیا کریں،
शब जुमा में जिन बच्चों का मसला है, शब जुमा में 21 दफ़ा का ख़त्म कर लिया यानी जो जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को जी, तो वो कर लें, या वैसे जुमे के दिन कर लें। अगर दिन में ख़वातीन जमा होकर करना चाहती हैं तो मैं कहा 7 ख़त्म ये करेंगी जितने दिनों में, तो शानदार रिश्ते आ जाएंगे। यानी 7 दिनों में 7 दफा, हर दिन 21 बार। जी बिल्कुल। जी, ये इसका बहुत बड़ा नफ़ा है। और दूसरा सूरह तहा में ये कि जो आदमी अल्लाह की से गाफिल है और कुरान पर अमल से गाफिल है, जो आजकल बेदीनी पैदा हो जाती बच्चों में भी बड़ों में भी गफलत दीन से, तो उनके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये अगर तिलावत करके पानी दम करके या खाना दम करके अगर पिलाया जाए तो उसके कल्ब को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत में सरशार कर देते हैं और दिल जो है वो दुनिया के आलाइश पाक होकर इबादत का ज़ौक़ पैदा होने लगता है जी। ये इसका बहुत बड़ा नफ़ा है। और तीसरा ये कि अगर दुश्मन सताते हैं, परेशान करते हैं, जैसे उसमें फ़िरौन का वाक़या मौजूद है, तो उसके लिए कि रोज़ाना जो इसको तिलावत करे, मुख्तलिफ़ औक़ात में भले कर ले, लेकिन रोज़ सूरत तहा पूरी कर लिया करे तो कोई दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दफ़ा सूरत मुकम्मल करें, मुकम्मल कर ले, बिल्कुल। तो ये इसके फ़वाइद हैं। और जहाँ तक इसकी जो है ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, तो लिखा कि अगर ख्वाब में ये तिलावत की या सुनी तो इमाम नाफी इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका मुकाबला जादूगरों के साथ किसी मौके पर करवाएगा और फिर अल्लाह इसको फतह देंगे। अच्छा, मतलब जादूगर जो है ये इसके पीछे लगेंगे और ये जादूगरों का दुश्मन होगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको जादूगरों पर फतह देंगे और उनके जादू तोड़ देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ताबीर है, ज़बरदस्त ताबीर है जी, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो 79 और 80 जो इसकी आयतें हैं, 69 और 70 वो आयतें तो हैं जादू तोड़ने के लिए। अच्छा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाबला जादूगरों से हुआ कि फ़िरौन ने जब वो मुकाबला किया तो जादूगर ही सामने आया, तो उस वजह से इसमें ये बड़ी तासीर है कि जादू को तोड़ती है। और दूसरा ये लिखा है कि ख्वाब में अगर देखा तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको इबादत का ज़ौक़ अता फरमाएंगे और अपना एक ख़ास ताल्लुक़ और ख़ास तौर पर तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ हो जाएगी इसको। ये इसके अंदर बशारत है। अब जो सूरत रसूल पाक के नाम से शुरू हो, उसकी तो यही खूबियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये खूबियाँ होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर इसने ख्वाब में देखा तो मतलब है कि इसको कुरान करीम के साथ एक ख़ास एक लगन और मोहब्बत पैदा हो जाएगी और कुरान की तिलावत और उस पर अमल की इसको तौफ़ीक़ होगी। सुभान अल्लाह।